بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتہ۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِهِ، کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا، ظاہر نہیں ہو سکتا۔ خوب الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں تھی۔ وضع کے حوالے سے ایک مطلب اور رہتا ہے جس کو بیان کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ بحث وضع کو یہاں پر ختم کریں گے۔ خوب عرض ہوا کہ وضع ایک مرتبہ وضع شخصی ہے اور ایک مرتبہ وضع نوعی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور مطلب کو ذکر کرتے ہیں۔ خوب جو حیات ہے ان کے اندر 4 طرح کی وضع ہوا کرتی ہے۔ مثلا مفردات کی حیات، جیسے ہیئت اسم فاعل، ہیئت اسم مفعول، خوب ایک اس طریقے کی وضع ہے۔ مفردات میں ان حیات صفات کے اعتبار سے حیات ہے۔ دوسری مرتبہ نسب ناقصہ میں حیات ہوتی ہے۔ مثلا حیات مضاف و مضاف الیہ، غلام زید، اس کی بھی ایک حیات ہے۔ ایک مرتبہ نسب تامہ، جملات کے اندر نسبت تامہ کی حیات، مثلا زید قائم، جملہ خبریہ کی حیات، یہ بھی برحق ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ خصوصیات نسبت کی حیات ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں تقدیم ما ہوا حقہ التأخیر یفید الحصر، یہ جملہ خبریہ سے زائد حیات ہے، یہ خصوصیت نسبت کے بارے میں ہے۔ درست ہے زید قائم، اس کی ایک حیات جملہ خبریہ ہے، لیکن اس خصوصیت نسبت کی پھر ایک جداگانہ حیات ہے۔ اگر وہ شے جس کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے، اگر اس کو آپ نے مقدم ذکر کر دیا تو اس سے حصر کا فائدہ ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہونا چاہیے، نعبد کا، نستعین کا، مفعول کو بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس کو مقدم کر دیا۔ خب بلاغی اعتبار سے تقدیم ما ہوا حقہ التأخیر یفید الحصر، جس شے کو بعد میں آنا چاہیے آپ اس کو مقدم کریں تو اس سے حصر کا فائدہ ہوگا۔ ایاک نعبد کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم فقط تمہاری عبادت کرتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں جو خصوصیت حیات کے اعتبار سے، مثلا نکرہ سیاق نفی میں آ جائے، ما رأیت احدا، خب یہ احدا نکرہ ہے، سیاق نفی میں آئے، نفی کے بعد میں آیا ہے، یہاں پر عمومیت کا فائدہ ہے۔ ما رأیت احدا
یعنی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. خب یہ بھی ایک خصوصیات نسبت میں سے ایک ہیئت ہے. پس ہیئات یا مفردات کی ہے یا نسب ناقصہ کی ہے یا نسبت تامہ کی ہے یا ان نسبتوں کی خصوصیات کے اعتبار سے ہیئت ہے. خوب اس کا کوئی منکر نہیں ہے. اور ان تمام موارد میں جو ہیئات ہیں وہ نوعی لحاظ سے ان کی وضع ہے. کل عرض کیا تھا کہ نسب اور ہیئات کی جو وضع ہے وہ وضع نوعی ہے. خوب اس کا انکار نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو ان مفردات کی اور ان جمل ترکیبیہ اور حتیٰ ان نسب کی خصوصیات کے اعتبار سے وضع ہے، آیا ان سے ہٹ کر جداگانہ ایک اور مجموعی لحاظ سے بھی وضع ہے کہ جس کو وضع مرکبات کہا جائے؟ مثلا زید قائم میں ایک زید مفرد کی وضع ہے، قائم اس میں مادے اور ہیئت کے اعتبار سے وضع ہے، اور ایک جملہ خبریہ کی وضع ہے کہ کتنی وضع ہو گئی یہاں پر؟ 4. ایک زید کی، قائم کے اندر 2 وضع، اور زید قائم جملہ خبریہ کی 4تھی وضع. آیا ان 4 کے علاوہ کوئی 5ویں وضع بھی ہے کہ جو مجموعہ ہو؟ ایک زید کی وضع، ایک مثلا قائم کی مادے کے لحاظ سے، قائم کی ہیئت کے لحاظ سے، جملہ خبریہ کے لحاظ سے. ان 4 وضعوں کے علاوہ ایک اور وضع بھی ہے اس مرکب کے لیے یا نہ؟ ایک اور وضع نہیں ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ نہ آغا، جداگانہ ان 4 وضعوں کے علاوہ ایک اور 5ویں وضع بھی ہو کہ جو مجموع کے لیے مفردات، جملہ خبریہ، پھر ان کے مجموعے کے لیے جداگانہ کوئی وضع نہ، اس طریقے سے نہیں ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، یعنی مادے کے حوالے سے وضع مفردات کی، ہیئت کے حوالے سے مفردات کی وضع، اس جملے کے لحاظ سے وضع، جملے کے اندر اگر کوئی خصوصیت ہو تو اس کے لحاظ سے وضع، پھر ان مجموع کے لیے جداگانہ بھی ایک وضع ہو. بعض نے کہا ایسے ہوتا ہے. مثلا صاحب فصول مثال دیتے ہیں، اراک تقدم رجلا وتؤخر اخرى. یہ عرب ایک ضرب المثل کے طور پر اس جملے کو کہتے ہیں. لفظی ترجمہ کیا؟ اراک تقدم رجلا وتؤخر اخرى. میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہو پھر ایک قدم پیچھے لے کر آتے ہو. لفظی ترجمہ یہ ہے. لیکن یہ جملہ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جب انسان متحیر ہو، متردد ہو، تحیر اور کنفیوژن کا شکار ہو، پتہ نہیں چل رہا یہ کام کروں یا نہ کروں. وہاں پر عرب لوگ اس جملے کو کہتے ہیں اراک تقدم رجلا وتؤخر اخرى. ہم دیکھتے ہیں قدم آگے بڑھاتے ہو پھر پیچھے ہٹاتے ہو. یہاں پر صاحب فصول کہتے ہیں کہ لقائل نہیں یقول، کہ مرکبات کی ایک جداگانہ وضع بھی ہو، کیونکہ مفردات مواد اور ہیئات کے اعتبار سے ایک وضع رکھتے ہیں. جملے کی اپنی جگہ پر وضع ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور مرکبات کی وضع ہے جو تحیر اور تردید پر دلالت کرتی ہے. ایسے صاحب فصول کہتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس سوال کا جواب روشن ہے کہ ناغا، جداگانہ کوئی وضع نہیں ہے. مفردات اور جملے کی وضع کے علاوہ ایک اور اس کے مجموعے کے لیے وضع ہو جو جداگانہ معنی پر دلالت کرے، نہ، ایسے نہیں ہے. بلکہ یہاں پر یہ جو جملہ استعمال ہوا ہے معنی کنائی کے طور پر استعمال ہوا ہے. یعنی مستعمل فی اس کا یہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک قدم آگے بڑھا رہے ہو، ایک قدم پیچھے ہٹا رہے ہو. ذکر اللازم و ارادت الملزوم، مراد اس کی وہ معنی ہے جدی اور ملزوم کے اعتبار سے تحیر ہے. تو یہاں پر یہ جو بندہ کہتا ہے کہ جداگانہ مرکب کی وضع ہے، اصل میں اس سے اشتباہ ہوا ہے.
مدلول تصدیقی جدی اور مدلول وضعی کے درمیان، کہ اس بیچارے نے مدلول وضعی کو نہیں سمجھا اور ادھر سے مدلول تصدیقی جدی کے ساتھ خلط کیا ہے۔ خوب یہ مطلب دیکھیں، اصول فقہ میں بالکل آسان ہے، ہم نے تھوڑا سا سنگین کر کے بیان کیا۔ وضع المرکبات ثم الحیئۃ الموضوعۃ لمعنی، ہم نے اوپر بیان کیا نا، حیت کے لیے بھی وضع ہے، فرماتے وہ حیت کہ جس کو وضع کیا جاتا ہے ایک معنی کے لیے، تارتن تکون فی المفردات، ایک مرتبہ وہ وضع مفردات میں ہوتی ہے، کا حیات المشتقات، مشتقات کے اندر جو حیت ہے، التی تقدمت الاشارۃ الیہا، کہ جس کی طرف اوپر اشارہ ہوا، وَأُخْرَى فِي الْمُرَكَّبَاتِ، اور دوسری مرتبہ وضع مرکبات میں ہوتی ہے۔ حالانکہ مرکبات میں بھی یا مرکب ناقص ہے یا مرکب تام ہے، کہ مصنف مرکب ناقص کو ذکر نہیں کر رہے، فوراً چلے گئے مرکب تام کی طرف۔ ہم نے مرکب ناقص کی طرف بھی اشارہ کیا، اضافے کی اپنی جگہ پر واضح ہے۔ کل ہیئت الترکیبیت بین المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر کی جو حیت ترکیبیہ ہے، درست، لِإِفَادَةِ حَمْلِ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ، کہ جملہ خبریہ کی حیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ افادہ کرتی ہے کہ ایک شے کو دوسری شے پر حمل کیا گیا ہے۔ زید قائم، قائم کو زید پر حمل کیا گیا ہے۔ وَكَحَيْئَةِ تَقْدِيمِ مَا هُوَ حَقُّهُ التَّأْخِيرُ لِإِفَادَةِ الاختصاص، کہ یہاں پر حیت ہے خصوصیت نسبت کے لیے۔ ہم نے تو خارج میں عرض کیا تھا تھوڑی تفصیل کے ساتھ، مفردات کی وضع جوامد کے لحاظ سے، حیت کے لحاظ سے، پھر مرکبات کی وضع، مرکبات یا مرکبات ناقصہ ہے یا مرکبات تامہ ہے، مرکبات تامہ اصل نسبت کے اعتبار سے وضع، پھر اصل نسبت کے علاوہ چوتھی قسم بن رہی تھی خصوصیات نسبت کے اعتبار سے۔ خصوصیات نسبت کے اعتبار سے وضع یہی ہے کہ جو یہاں پر مثال دے رہے ہیں، وَكَحَيْئَةِ تَقْدِيمِ مَا هُوَ حَقُّهُ التَّأْخِيرُ لِإِفَادَةِ الاختصاص، کہ خصوصیت نسبت کے اعتبار سے یہ وضع ہے، جملہ خبریہ کے علاوہ ہے یہ۔ جس طریقے سے وہ شے کہ جس کا حق یہ ہے کہ اس کو مؤخر ذکر کیا جائے، اگر اس کو مقدم کیا جائے تو اس سے اختصاص اور حصر کا فائدہ پہنچتا ہے۔ خوب، پس یا وضع مفردات کے لیے یا مرکبات کے لیے۔ ومن ہونا تعرف، یہاں سے معلوم ہوتا ہے، انہو لا حاجت الی وضع الجمل والمرکبات، کہ آغا شان یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جمل اور مرکبات کے لیے اوپر والی وضعوں کے علاوہ کوئی اور وضع قرار دی جائے، فی افادت معانیہ، اپنے معانی کو سمجھانے کے لیے۔ آپ کہیں کہ جمل اور مرکبات کے لیے ایک اس مجموع کے اعتبار سے وضع ہے، زائدن علی وضع المفردات بالوضع الشخصی والحیات بالوضع النوعی، خوب مفردات کی وضع شخصی کو مد نظر رکھے، اور اسی طریقے سے حیات کی جو وضع ہے وضع نوعی کے اعتبار سے، حالانکہ حیات چاہے مفرد کی ہو چاہے جملے ترکیبی کی ہو، اس کے علاوہ پھر مجموع کے لیے ایک اور جداگانہ وضع قرار دے، کہہ رہے نہ ضرورت نہیں ہے، کما قیل، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، بل ہو لغو محض، لغو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَضْعِهَا، بلکہ جو بندہ کہتا ہے کہ مرکبات کے لیے وضع ہے، شاید اس نے بھی ارادہ اس حیات ترکیبیہ والی وضع کا کیا ہے۔ وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَضْعِهَا، جو جمل اور مرکبات کی وضع کی طرف گیا ہے، شاید اراد بھی، اس وضع سے اس نے ارادہ کیا ہے کس کا؟ وضع الحیات ترکیبیہ، وہی حیات ترکیبیہ والی وضع۔ لل جملۃ باسرها بموادها وحیاتها زیادۃ علی وضع اجزائها، نہ کہ جملے کے لیے مجموعاً مواد اور حیات کے علاوہ
ان اجزاء کی وضع کے علاوہ ایک اور مجموع کے لیے وضع ہو، نہ نہ نہ، ایسے نہیں ہے۔ فَيَعُودُ النِّزَاعُ حِينَئِذٍ لَفْظِيًّا، اس صورت میں پھر یہ نزاع اور جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ لفظی ہو جائے گا۔ یہاں پر پھر حقیقی نزاع نہیں ہے، نزاع فقط یہاں پر لفظی ہے۔ خوب، یہ مطلب یہاں پر تمام ہوا۔ مطلب بعدی، علامات حقیقت و مجاز۔ خوب دیکھیں، انسان جب بھی ایک معنی کو مد نظر رکھتا ہے، کسی بھی لفظ کے معنی کو مد نظر رکھتا ہے، تین حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو انسان کو یقین ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، مثلا آپ کو یقین ہے کہ اسد حیوان مفترس کے لیے واضح ہوا ہے، اس صورت میں اسد کا استعمال اپنے معنی میں حقیقت ہوگا اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں، ولا کلام فیہ۔ اچھا، یہ یقین اس کو کیسے حاصل ہوا؟ بھئی یا تو اس وجہ سے کہ خود اہل لغت میں سے ہے، اس کے معنی کو جانتا ہے، یا اصلاً خود واضح ہے، خود وہاں سے پتہ چلا، یا اہل لغت نے اس معنی پر نص قائم کی ہے، تصریح کی ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ مثلا عربوں نے کہا کہ فلاں لفظ کا یہ معنی ہے۔ خوب، اس صورت میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ لفظ کا یہ معنی ہے، اب اگر اس لفظ کو اسی معنی میں آپ استعمال کریں گے، یہ استعمال حقیقت کہلائے گا، مشکل ہی امندار ہے۔ ایک حالت۔ دوسری حالت، آپ کو یقین ہے کہ اس لفظ کو فلاں معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، مثلا آپ کو یقین ہے کہ لفظ اسد کو رجل شجاع کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اس صورت میں اگر اس لفظ کو اس معنی میں مناسبت کے اعتبار سے آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ استعمال مجازی ہوگا، اور اگر مناسبت کے بغیر استعمال کر رہے ہیں تو استعمال غلط ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یقین ہے کہ لفظ کا یہ معنی ہے، اس میں آپ استعمال کر رہے ہیں، خوب حقیقت ہے۔ یقین ہے کہ لفظ کا یہ معنی نہیں ہے، لمناسبتن استعمال کر رہے ہیں، مجاز ہے۔ بغیر مناسبت کے استعمال کر رہے ہیں، استعمال غلط ہے۔ انما الکلام والاشکال، اس صورت میں کہ آپ کو شک ہے، معلوم نہیں ہے کہ لفظ آیا فلاں معنی کے لیے وضع ہوا یا وضع نہیں ہوا۔ اگر لفظ اس معنی میں وضع ہوا ہے تو اس معنی میں استعمال حقیقت کہلائے گا اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لفظ واقعاً اس معنی میں وضع نہیں ہوا تو پھر مجھے قرینے کی ضرورت ہے۔ خوب، قرینے کی بنا پر اور مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معنی میں اس کو مجازاً استعمال کروں گا۔ اب اگر مجھے شک ہو جائے کہ آیا یہ معنی موضوع لا ہے یا موضوع لا نہیں ہے، خوب یہاں پر کیا کریں؟ معنی حقیقی اور معنی مجازی کو پہچاننے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ خوب یہاں پر علماء اصول میدان میں آئے اور انہوں نے معنی حقیقی اور معنی مجازی کو پہچاننے کے مختلف طریقے ذکر کیے۔ پرانی کتابوں کے اندر جیسے معالم کی شرح کے اندر ہدایت المسترشدین میں 12 طریقے ذکر کیے، لیکن علماء ان 12 علامتوں میں سے معمولاً 3 علامتوں کو ذکر کرتے ہیں: تبادر، صحت حمل اور اضطراد۔ ان 3 علامتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مطلب آپ کے سامنے عرض کروں، یعنی جو عرض کیا اس کی تطبیق کروں، اس کے بعد انشاءاللہ تبادر کی طرف چلتے ہیں، ان علامات کی طرف چلتے ہیں۔ علامات الحقیقت والمجاز۔ قد یعلم الانسان، کبھی کبھار انسان کو علم ہوتا ہے، حالانکہ یہ علم اما من طریق نص اہل اللغہ، یا تو یہ علم اس طریقے سے حاصل ہوتا ہے کہ اہل لغت نے اس پر نص قائم کی ہے، یعنی صراحت ہے ان کی۔ اچھا، کسی موقع پر عرض کروں گا، نص، ظہور، تعویل اور تشابہ، 4 چیزیں ہیں۔ چلیں سن لیں اس مطلب کو بھی، حرج نہیں ہے۔
منطق میں آپ پڑھتے ہیں کہ مضمون خبر کے اعتبار سے انسان کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، یا یقین ہے، یا ظن ہے، یا شک ہے، یا وہم ہے۔ یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں مضمون خبر کے لحاظ سے۔ یقین وہ اعتقاد راجح کہ جس کا طرف مخالف نہ ہو، یعنی 100% سے، 100% سے۔ ظن یعنی اعتقاد راجح لیکن اس کا طرف مرجوح بھی ہو، مثلا 50% سے زیادہ یہ ہے کہ یوں ہے، لیکن بہرحال 50% سے کم یہ احتمال ہے کہ شاید یہ نہ ہو۔ کہ ظن طرف راجح ہے لیکن ساتھ اس کے کہ اس کا طرف مرجوح بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظن۔ شک وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دونوں طرف مساوی ہوں، 50-50%۔ وہم کہتے ہیں کہ 50% سے کم جو ظن کا طرف مرجوح ہوتا ہے اس کو وہم کہتے ہیں۔ خوب یہ آپ المنطق میں پڑھ چکے ہیں۔ خوب عیناً اسی کیفیت کو لے کر آئے اس معنی کے بارے میں کہ لفظ سے جو معنی سمجھ رہے ہیں، یا تو جو آپ لفظ سے معنی سمجھتے ہیں وہ 100% یہی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور معنی کا اصلاً احتمال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی کے اندر نص ہے، کہ یہی معنی مراد ہے، اس کے علاوہ کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نص۔ اچھا، یہاں لفظ سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے غالباً یہی معنی ہے، رجحان یہی معنی رکھتا ہے، اگرچہ ایک احتمال ضعیف ہے کہ کوئی اور معنی مراد ہو۔ اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا غالباً یہی معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ظہور۔ ظہور یعنی لفظ کا معنی غالبی، البتہ احتمال ہے طرف مخالف کا بھی۔ خوب اس طرف غالبی کو کہتے ہیں کہ لفظ اس معنی کے اندر ظہور رکھتا ہے۔ اور اگر لفظ کے معنی کی نسبت سے ہمیں 2 احتمال ہو اور دونوں احتمال برابر ہوں، شاید یہ معنی مراد ہو شاید یہ معنی مراد ہو، اس کو کہتے ہیں تشابہ۔ آپ جو سنتے ہیں نا کہ متشابہ 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 ایسے ہی ہے، لفظ کے معنی میں ایک سے زیادہ کا احتمال ہے اور تمام معانی کی نسبت سے احتمال بالسویہ ہے، برابر برابر ہے، 50% اس کا ہے، 50% اس کا ہے، 50% اس کا ہے۔ خوب یہ تشابہ، کہ تشابہ وہی شک کی مانند ہو جاتا ہے، کہ اس صورت میں کہتے ہیں کہ لفظ مجمل ہے۔ اور کبھی کبھار آپ کیا کہتے ہیں کہ لفظ کا جو معنی مرجوح ہے ظاہر کے مقابلے میں، کبھی کبھار کسی دلیل خارج کی وجہ سے آپ لفظ کو اس معنی غیر ظاہر پر حمل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ پس تعویل وہم کی منزلت پر ہے، تشابہ شک کی منزلت پر ہے، ظہور ظن کی منزلت پر ہے، نص یقین کی منزلت پر ہے۔ اب یہ مطلب ہو آپ کے پاس۔ قد یعلم الانسان، کبھی کبھار انسان کو یقین ہو جاتا ہے کس چیز کا، وہ بعد میں بتائیں گے بریکٹ میں۔ حالانکہ یہ یقین اما من طریق نص اہل اللغہ، یا تو یہ یقین اس اعتبار سے کہ اہل لغت کی جانب سے نص موجود ہے، کہ بابا اہل لغت نے لکھا ہے کہ اسد کا معنی حیوان مفترس ہے، او لکونہ، یا اس وجہ سے کہ بذات خود اہل لغت میں سے اس کو پتا ہے، اس وجہ سے یقین ہے۔ قد یعلم الانسانوں کہ ان اللفظ کذا موضوع لمعنی کذا، یہ مفعول ہے یعلموں کا۔ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ فلاں لفظ فلاں معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ولا کلام لأحد فی ذلک، اور کسی کو بھی اس چیز کے بارے میں جھگڑا نہیں ہے۔ فإنہ من الواضح، کیونکہ روشن ہے کہ ان استعمال اللفظ فی ذلک المعنی حقیقت، کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ لفظ کا فلاں معنی ہے، یقین ہے مجھے، اور اسی معنی میں اگر استعمال کروں تو یہ استعمال حقیقت کہلائے گا۔ وفی غیرہ مجاز، اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کروں تو مجاز ہوگا۔ ایک اور صورت بھی ہے کہ جس کو آغا مظفر نے ذکر نہیں کیا، کہ یقین ہے کہ یہ معنی نہیں ہے، خوب اس صورت میں بھی مطلب روشن ہے۔ اب اگر لفظ کو اس معنی میں آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ مجاز ہوگا۔ وقد یشک، اور تیسری صورت، کبھی کبھار انسان شک کرتا ہے، فی وضع لفظ مخصوص لمعنی مخصوص، شک کرتا ہے کہ فلاں مخصوص لفظ آیا اس مخصوص معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں۔ فلا یعلم،
اب اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا ان استعمالہ فی ہے، اس لفظ مخصوص کا اس معنی مخصوص کے جو مشکوک ہے اس میں استعمال حل کان علی سبیل الحقیقہ، آیا حقیقت کی بنا پر ہے تو فلا یحتاج الی نصب قرینۃ علیہ، یا فلا یحتاج الی نصب قرینۃ علیہ، تو اس پر کسی خاص قرینے کو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. او علی سبیل المجاز، یا نہ حل کان علی سبیل المجاز، یا بناوے مجاز ہے کہ فیحتاج الی نصب القرینہ، کہ محتاج ہو نصب قرینہ کی طرف، قرینے کو لے کر آئے. وقد ذکر الاصولیون لتعیین الحقیقت من المجاز اے لتعیین انہ موضوع لذاک المعنی وغیر موضوع، یعنی اصولیوں نے اس بات کے لیے کہ حقیقت کو مجاز سے معین کیا جائے، اس کے لیے قد ذکر الاصولیون طرقان، مختلف طرق علامات ذکر کی ہے. طرقان و علامات کثیرۃ نذکر ہونا اہمہا، کہ مختلف علامات اور طرق کو ذکر کیا کہ ہم ان میں سے اہم کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. وہ بریکٹ تھا جو میں نے چھوڑا. وقد ذکر الاصولیون لتعیین الحقیقت من المجاز، یعنی اے لتعیین انہ موضوع لذاک المعنی، اس بات کے لیے کہ آیا یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اور غیر موضوع یا اس کے لیے وضع نہیں ہوا. اس کے لیے اصولیوں نے کچھ طرق اور علامات کو ذکر کیا ہے. خوب، علامت اول تبادر ہے. دیکھیں آقا، یہ بھی جسے کہا جائے کہ اہم ترین مباحث میں سے ہے. بحث علامت کو، تبادر کو سمجھنے سے پہلے ایک نقطے کو سمجھیں. کائنات کے اندر جتنے بھی محدثات ہیں، پہلے نہیں تھے بعد میں وجود میں آئے، ان محدثات کے لیے علت کی ضرورت ہوتی ہے. خوب، ایک ایسی شے جو حادث سے پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے، اس کے لیے ایک سبب کی ضرورت ہے. یہ الفاظ اور کلمات یہ بھی محدثات میں سے ہیں. خوب، ان کے لیے علت کی ضرورت ہے. کوئی بھی رودات، کوئی بھی امر حادث کائنات کے اندر جو موجود ہے، اس کے لیے علت اور سبب کی ضرورت ہے. خوب، من جملہ ان محدثات میں سے یہ الفاظ اور کلمات بھی ہیں، ان کے لیے بھی علت کی ضرورت ہے. اگر لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہے، خوب لفظ معنی پر دلالت کیوں کرتا ہے؟ تین میں سے کوئی ایک سبب ہوگا. یا آپ کہیں کہ یہ ارتباط ذاتی ہے، کہ اس کو ہم نے پہلے رد کیا کہ لفظ کی دلالت معنی پر ذاتی نہیں ہے، تکوینی نہیں ہے. یا یہ لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہے وضع کی وجہ سے ہے، خوب القاء وضعیہ کی وجہ سے ہے. یا یہ جو لفظ معنی پر دلالت کر رہا ہے قرائن کی وجہ سے ہے. خوب، بس دو چیزیں بچی، لفظ کا معنی پر دلالت کرنا یا وضع کی وجہ سے یا قرائن کی وجہ سے. درست آگا؟ اگر ایک جگہ پر معلوم ہو جائے کہ لفظ کی دلالت اس معنی پر قرینے کی وجہ سے نہیں ہے، تو قطعاً معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر دلالت وضع کی بنا پر ہے. درست ہے؟ اس مقدمے کو سمجھ لیا تو اب آتے ہیں بحث تبادر کی طرف. مصنف نے یہاں پر تین مباحث ذکر کیے: تعریف تبادر، اقسام تبادر، اور تبادر پر اشکال اور اس کا جواب. خوب، تبادر یعنی کیا؟ کہتے ہیں تبادر یعنی ایک معنی کا ذہن انسانی میں سبقت کرنا. خوب، انسان کے ذہن میں معانی کا، مفاہیم کا انبار موجود ہے. جب بھی ہم ایک مخصوص لفظ سنتے ہیں تو فوراً ایک معنی ہمارے ذہن میں آ جائے، اسے کہتے ہیں تبادر. بس تبادر یعنی ایک معنی کا ذہن انسان کی طرف سبقت کرنا. جیسے ہی ایک مخصوص لفظ کو سنا، فوراً ایک معنی آپ کے ذہن میں سبقت کرے، وہ معنی آپ کے ذہن میں آ جائے. خوب، یہ جو تبادر ہے، اس تبادر کی دو قسمیں. یا تو یہ تبادر خود حق کے لفظ سے آتا ہے، نفس لفظ سے آتا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی قرینہ ہو. خود لفظ سنا تو فوراً اس کے لفظ سننے سے ایک معنی آپ کے ذہن میں آ جائے. تبادر حق کے لفظ سے، خود لفظ سے، بدون قرینہ. اور دوسری مرتبہ تبادر ہوتا ہے لیکن قرائن کی کمک سے، قرائن کی مدد سے. مثلا آپ نے کہا رائی تو اسدن، جیسے ہی اسدن کو سنا آپ کے ذہن میں فوراً شعر آ جاتا ہے. یہاں پر خود حق کے لفظ سے،
نفس لفظ، خود لفظ ایک معنی آپ کے ذہن میں متبادر ہوا۔ دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں رائی تو اسدن یرمی، خب یہاں پر آپ کے ذہن میں رجل شجاع کی تصویر آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یرمی کرینہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تبادر علامت حقیقت ہے، لیکن کون سا تبادر؟ وہ والا تبادر کہ جو حق کے لفظ سے آتا ہے، خود لفظ سے آپ کے ذہن میں یہ معنی فوراً آئے، خب یہ علامت حقیقت ہے۔ کیوں؟ خب کیوں؟ علت روشن ہے۔ ایک لفظ کو جو سنتا ہوں فوراً یہ معنی آتا ہے، خب اس کا سبب یا وضع ہے یا کرینہ ہے۔ فرض یہ کہ کرینے سے نہیں آیا، خود لفظ سے آیا، تو پر یہاں سے پتا چلے گا کہ لفظ سے جو یہ معنی میرے ذہن میں آ رہا ہے حتماً اسی القاء وضعی کی وجہ سے ہے، وضع کی وجہ سے ہے۔ پس تبادر علامت حقیقت ہے۔ یہاں پر ایک مشہور اشکال ہے، اشکال دور، کہتے کہ اشکال دور کو پھر جلسے آئندہ پر رکھتا ہوں۔ العلامت الاولی التبادر، پہلی علامت تبادر ہے۔ فرماتے دلالت کل لفظ علی ای معنی لا بد لها من سبب، اگر کوئی بھی لفظ، ہر لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہے اس کے لیے ایک سبب ہونا چاہیے۔ وَالسَّبَبُ لَا يَخْلُو فَرْضُهُ عَنْ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ، سبب تین میں سے کوئی ایک ہوگا۔ ایک المناسبت ذاتیہ کہ وقت عرفت بطلانہ، آپ کہیں کہ ارتباط ذاتی ہے، خبدی کے وقت عرفت بطلانہ، اول بحث واضح کے اندر اس کو باطل کیا کہ نہ، لفظ کی دلالت معنی پر ذاتی نہیں ہے۔ اول القت الوضعیہ کہ یہ دوسرا سبب، یا القاء وضعیہ، وضع والا جو رابطہ ہے، وضع کی وجہ سے لفظ سے یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اول کرینت الحالیہ اول مکالیہ، یا کرین حالیہ، اس حال متکلم سے سمجھ میں آ رہا ہے، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ تو شعر ہے، اب ظاہر سی بات ہے کرین حالیہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ادھر سامنے والے سے بات کر رہا ہے اور اسی کو کہہ رہا ہے اور وہ ایک بندہ موجود ہے، کرین حالیہ۔ اول مکالیہ، یا نہ خود کلام کے اندر ایک کرینے کو ذکر کرتا ہے، رأیت اسدا یرمی۔ فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ الدَّلَالَةَ مُسْتَنِدَةٌ إِلَى نَفْذِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ اعتماد عَلَى قَرِینَةٍ، جب معلوم ہو جائے کہ یہ دلالت بذات خود لفظ کی طرف مستند ہے اور اس کا کرینے پر کوئی اعتماد نہیں ہے، یعنی خود لفظ سے یہ دلالت سمجھ میں آ رہی ہے، تو فَإِنَّهُ يُثْبِتُ، تو یہ چیز اس بات کرے گی کہ انہا، یہ جو دلالت ہے، من جہت الالقۃ الوضعیہ، خوب القاء وضعیہ کی وجہ سے ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ، اور یہی مراد اصولیوں کی اس قول سے کہ التبادر علامت الحقیقہ، تبادر علامت حقیقت ہے۔ والمقصود من کلمت التبادر، کلمہ تبادر سے مقصود کیا ہے؟ هو انسباق المعنی من نفس اللفظ، یا بعض جگہوں پر ہے من حق لفظ، ایک معنی منسبق کو جلدی میں آپ کے ذہن میں آئے، انسباق المعنی من نفس اللفظ، خود لفظ سے، بذات خود حق کے لفظ سے، مجردن عن کل قرینتن، ہر کرینے سے ہٹتے ہوئے، ہر کرینے سے خالی، کوئی کرینہ نہیں ہے، فوراً لفظ کو سنا ایک معنی آپ کے ذہن میں آ گیا، اسے کہتے ہیں تبادر۔ یہاں پر پھر تبادر پر ایک مشہور اشکال ہے، کیونکہ ہمارا ٹائم مختصر ہے تو اس اشکال اور جواب کو انشاءاللہ جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔